ایک بڑی معروف حدیث ہے بخاری کی جو کہ بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا، ایک وہ شخص جو شہید ہوا، اور تیسرا وہ شخص جو بڑا سخی تھا۔ تو بہرحال حدیث پہ بارے میں بات نہیں میں کر رہا، لیکن اس حدیث سے متعلق یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور اس حدیث کو بیان کرنے لگے۔ جو ہی حدیث بیان کرنا شروع کی، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کیا آخرت میں سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ ایک وہ شخص ہوگا جو قرآن کا علم رکھتا تھا لیکن اللہ کی خاطر نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر رکھتا تھا۔ ایک وہ شخص ہے جو شہید ہوا لیکن اللہ کی خاطر نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر شہید ہوا۔ اور تیسرا وہ شخص جو سخی تھا لیکن اللہ کی خاطر صدقہ نہیں کرتا تھا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا۔ تینوں جو تھے اپنی ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شروع ہی کیا تو رونا شروع ہوئے اور چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اپنے اوپر خیال آتا ہے نا، ہم تو ہر چیز دوسرے پہ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ حدیث جگر اس پہ فٹ آتی ہے، یہ والی قرآن کی آیت اس پہ فٹ آتی ہے، یہ والا حکم اس پہ فٹ آتا ہے۔ خود پاک صاف بالکل ایبسولوٹلی کلیئر فائن صحابہ ریورس چلتے تھے، وہ دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے اوپر نظر رکھتے تھے۔ یہ حدیث ہے، اس میں ریاکاری کا ذکر ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونا شروع کیا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر ہوش آیا اور پھر لوگوں نے کہا جی وہ حدیث بیان کیجئے۔ پھر وہ حدیث بیان کرنے کے لیے شروع کیا، پھر چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری دفعہ اٹھے، پھر لوگوں نے کہا جی وہ حدیث آپ بیان کر رہے تھے۔ تیسری دفعہ بھی یہی ہوا اور بعد میں پھر اٹھ کے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر جا کے حدیث بیان کی، کیونکہ فکر یہ تھی کہ جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ ان کا حال تھا۔ اور ہم جو ہے اپنے آپ سے بالکل مطمئن کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہماری نیتیں بالکل ٹھیک ہیں جی، میری نیت کسی کے لیے خراب نہیں۔ اپنی نیت کے بارے میں ایسے گارنٹیڈ قسم کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، میری نیت بالکل خراب نہیں ہے، میری تو نیت بالکل چاہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ پتہ نہیں بھائی، اپنی نیت کو کبھی ہم نے ڈیپلی انالائز ہی نہیں کیا، بس ایک سٹینڈرڈ اپنے لیے ایک فتویٰ رکھا ہوا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہی منہ سے نکلتا ہے، وہی زبان سے نکلتا ہے، اور دوسرے کی نیتوں کے اوپر ہمیشہ شک ہوتا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے یہی حدیث جو ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے یہ حدیث بیان کی، یہ 3 لوگوں والی کہ ان 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنی تو حدیث سن کے کہنے لگے کہ ان 3 لوگوں کا تو جو ہو گیا، پتہ نہیں باقی لوگوں کا کیا بنے گا، یعنی کہ ہم لوگ بھی تو اسی میں شامل ہیں، ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور یہ کیا ہے کہ رونا شروع کیا اور روتے روتے ایسی حالت ہو گئی کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ بالکل یہ موت کے قریب ہیں اور ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اٹھے، پھر ہوش آیا، تو ہوش آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا ہے۔ اور پھر سورہ ہود کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 جو ہے وہ تلاوت کی، اور وہ آیت کیا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ وہ 2 آیات ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اور اس میں سے ہم کوئی کمی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک چیز کلیئر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ مال دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، اچھی نوکری دے دے، اچھا بزنس دے دے، اور بس ہر چیز اچھی خوبصورت بہترین ملتی رہے، صرف دنیا مانگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہم سے دنیا کی زندگی مانگتا ہے اور اس میں زینت مانگتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کلیئر کروں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو مانگتا ہے اور پھر اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو دے دینا چاہیے، اس کو دے دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت سارے لوگ دنیا میں ملیں گے جن کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے، گھر بھی اچھا ہے، زینت سے مراد ہر چیز میں زینت،
گھر کی زینت، گاڑی بھی زینت میں اچھی سے اعلیٰ، کپڑے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، ظاہری حلیہ بھی اعلیٰ، دیکھنے میں بھی خوبصورت، ہر طرح کا مال اور زینت ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے صرف دنیا مانگی تھی، آخرت نہیں مانگی تھی۔ اللہ نے کہا دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، جتنا مانگتے ہیں اتنا دیتے ہیں، کئی دفعہ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ وحبط ما صنعوا فیہا اور وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں ان کے اعمال بالکل بیکار ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو دنیا میں اگر رہنا ہے تو ہمیں ایک چیز پہ فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا فوکس شفٹ کرنا ہے۔ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کبھی اپنی زندگی میں اس چیز کو بالکل آپ یوں سمجھیں کہ اپنے اوپر حاوی اور سوار کر لیں کہ میں نے بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اپنے نیک اعمال کی باتیں بالکل بند کر دیں۔ کوئی آپ کی نیکی کی بات کرے، بات کو ڈائیورٹ کر دیں۔ کوئی آپ کی تعریف کرے تو بات ادھر ادھر کر دیں۔ اپنی تعریفوں میں خوش مت ہوا کریں، اپنے آپ کو بیچ میں مت لے کر آئیں۔ جہاں پر بیٹھ کے صرف تعریفوں کے گن گائے جا رہے ہیں وہاں سے اٹھ جایا کریں، کیونکہ انسان جو ہے اس ماحول میں رہتے رہتے اس کا امپیکٹ لینے لگ جاتا ہے، اس کا اثر لینے لگ جاتا ہے۔ 5 لوگ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ تو دنیا کے بالکل فارغ ترین انسان ہیں، اور اگر ایمان کمزور ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زبان سے بھی کوئی ایسی چیز نکل آئے گی، ہاں میرے بچے بھی بہت اچھی جگہ پہ جاتے ہیں، کیونکہ بیٹھ کے باتیں ہی ہوتی ہیں نا، میرے کپڑے، میرا برانڈ، میرا خاوند، میری گاڑی، میرا گھر، میرے بچے۔ تو اب ایک ساری خواتین یہ بات کر رہی ہیں، مردوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، میرا بزنس، میری پوسٹ، میری پوزیشن، میرا کیریئر، میری کمپنی، میری پراپرٹیز، میری گاڑی، ہر وقت یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو بندہ نہیں ان چیزوں کا عادی، وہ بیٹھا ہے ان کے بیچ میں، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ سے بھی نکل جائے گا، ہاں میں نے بھی BMW رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ بھئی جس کے پاس ہے کچھ نہیں وہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے پاس ہے بھی لیکن میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میری کوئی تعریف ہی نہیں ہو رہی۔ اور پھر ایک تعریف کرنے والے کے ساتھ 4-5 چنٹو بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، ہاں نہیں تمہارا کھانا تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یو لائک what's going on؟ کہ ایک پہلے تعریفیں کر رہے ہیں، اوپر سے 4 اس کی اور تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو انسان کا دماغ اور گھومنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا چل رہا ہے ادھر؟ یہ تو پیڈ پروموشن لگ رہی ہے کہ ہاں تو میری تعریف کری، میں تیری تعریفیں کروں گا، ایک دوسرے کو تعریفیں کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کیا فائدہ اس چیز کا؟ جھوٹی تعریفیں، منہ پہ تعریفیں ہوتی ہیں، پیچھے جا کے پھر کہتے ہیں وہ کھانا اچھا بناتے ہیں، لیکن تم نے دیکھا تھا مرچ کتنی ٹھیک ڈال دی تھی، اس کے منہ پہ تو بھی تعریف کر کے آئی تھی، اب پیچھے جا کے تمہیں اس کی برائیاں شروع ہو گئی۔ it's just اتنی فضول قسم کے لائف سٹائل ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب فوکس اللہ نہیں ہوتا، مقصد اللہ نہیں ہوتا، اعمال کے اندر اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے۔ جس نے کھانا اللہ کی رضا کے لیے بنا کے لوگوں کو پیش کیا نا، اس کو اس چیز کا بالکل نہیں ہوگا کہ میری تعریف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جس نے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی نے مجھے شکریہ بھی کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال کو فوکس کریں اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے اور تعریفیں نہیں بھی ملیں گی نا، آپ کو بالکل کوئی برا نہیں لگے گا، آپ کی زندگی سکون میں ہوگی، کیونکہ جس سے تعریفیں ملنی ہیں اس کے ہاں لکھا گیا ہے، اور جب وقت آئے گا تو وہ تمہاری تعریف کر دے گا، وہ تمہیں بلائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، مسکرائے گا تمہاری طرف دیکھ کے، کیونکہ تم صرف اس کی خاطر اعمال کیا کرتے تھے۔ وہ تمہیں جنت میں بھی بھیجے گا کہ تم نے اس کے لیے اعمال کیے تھے۔ لیکن دنیا میں اعمال لوگوں کے لیے کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر دینا، دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔